افسانہ ہو یا نظم، دونوں ادب کی تخلیقی شکلیں ہیں جو مختلف انداز میں انسانی تجربات اور خیالات کو بیان کرتی ہیں۔ اب افسانہ جو ہے، کیونکہ یہ بڑی مختصر سی ایک تحریر ہوتی ہے، اس کا جو اہم پہلو ہے وہ ہے وحدت تاثر، یعنی زندگی کے کسی ایک پہلو کو افسانہ بیان کرتا ہے۔ افسانہ ایک نثری صنف ہے کہ جو کسی واقعے، زندگی کے ایک جز کو کہانی کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ یہ نثری شکل میں ہوتا ہے۔ افسانہ ناول کی طرح پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے کسی خاص، کسی ایک پہلو یا کسی ایک واقعے کو پیش کرتا ہے، اور اس کا مقصد کسی ایک پہلو کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا افسانے اور نظم میں فرق کو واضح کریں گے، اور پھر ہم بطور نقاد اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی افسانہ نثری ہوتا ہے، جبکہ نظم شعری ہوتی ہے۔ طوالت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ناول پوری زندگی کو پیش کرتا ہے، پوری زندگی کا ایک فلسفہ پیش کرتا ہے، جبکہ افسانہ ایک جزو کو پیش کرتا ہے۔ افسانہ واقعات اور مکالمات کے ذریعے کہانی بیان کرتا ہے، جبکہ نظم جذبات اور احساسات کو شعری ڈھانچے میں ڈھالتی ہے۔ ایک تخلیق کار کی سوچ کا مثبت ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کوئی نثر کی شکل میں یا نظم کی شکل میں کوئی تخلیق یا کوئی فن پارہ تحریر کر رہے ہیں تو 3 چیزیں ذہن میں رکھیں: پیشن، ایکشن اینڈ مائنڈ سیٹ۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے ہم بلکہ ایجوکیشن میں ایک لا آف ریڈینس کی بات کرتے ہیں، لا آف ریڈینس، قانون آمادگی۔ اور یہ آمادگی حقیقت میں ایک جذبہ ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی تخلیق کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم کوئی چیز تخلیق کرنا چاہتے ہیں، کوئی نظم لکھنا چاہتے ہیں، قصیدہ لکھنا چاہتے ہیں، نعت لکھنا چاہتے ہیں، حمد لکھنا چاہتے ہیں، افسانہ، ناول، تو ہماری خواہش ہوگی کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت انداز میں منظر پر آئے۔ اب یہاں پر پیشن، ایک جذبے کا مثبت انداز میں جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ کے اندر جذبہ تو موجود ہے، لیکن ایک طالب علم، ایک رائٹر، ایک افسانہ نگار، ایک ناول نگار، ایک شاعر، اس کے اندر آمادگی نہیں ہے، ایکشن نہیں لیتا، خود کو مثبت انداز میں آگے نہیں بڑھاتا، پیش نہیں کرتا، تو کبھی مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے، اور وہ ہے یعنی پیشن، ایکشن اینڈ مائنڈ سیٹ، آپ کی سوچ کا مثبت ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ منفی سوچ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی کامیابیوں میں بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تخلیقی سوچ نئے خیالات پیدا کرتی ہے، اور تخلیقی سوچ ان خیالات کا جائزہ لیتی ہے۔ تخلیق اور تنقید کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی تخلیق تنقید سے جدا نہیں ہے، تنقید ہی تخلیق کی طرف لے آتی ہے، تنقیدی سوچ ہی تخلیق کی طرف ابھارتی ہے۔ اسی طرح ایک اچھا تخلیق کار جو ہوتا ہے، ایک اچھا جو لکھاری ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا خود اپنا نقاد ہوتا ہے۔ یعنی بہترین نقاد وہ ہے جو خود پہلے اپنے فن پارے یا اپنی شخصیت کا جائزہ لے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لے، بجائے یہ ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر تنقید کرتے پھریں، اور وہ بھی منفی انداز میں۔ جبکہ تنقید، یہ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ تنقید منفی سوچ کا نام نہیں ہے، تنقید، کرٹیسزم جو ہے، یہ مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لینے کا نام ہے۔ یعنی آپ نے مثبت پہلو بھی دیکھنے ہیں اور منفی بھی۔